والکرم علیہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو ایک اسپیسیفک ٹائم تک کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے۔ یہ پوری آیت ایک صفحے کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تجارت کے، بزنس کے، ٹریڈ کے، آپس میں لین دین کے بڑے ہی بیسک اور بنیادی جو اصول ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ خاص طور سے جب ادھار لینا دینا ہو، آپس میں ایک دوسرے کو قرض لیں یا قرض دیں، یا خریدنا اور بیچنا ہو ادھار پر، کہ آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پیسہ ایڈوانس میں دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ سامان ہمیں 2 مہینے کے بعد ڈیلیور کیجیے گا، 3 مہینے کے بعد ڈیلیور کیجیے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان پہلے لے لیتے ہیں، مال پہلے لیتے ہیں، اور پیسہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 1 مہینے کے بعد دیں گے، 2 مہینے کے بعد دیں گے، ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں۔ یا ایسے ہی آپ کرائے پر کسی چیز کو دے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے سے سیکیورٹی منی پے کرتے ہیں، یا پھر کرائے کا معاملہ ہو کہ گھر کرائے پر دے رہے ہیں، کوئی اور جگہ کوئی اور چیز کرائے پر دے رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو لکھ لو۔ یہ لکھنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے لکھنے میں بڑا ہی فائدہ ہے، اور خاص طور سے اس زمانے میں کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی باتوں سے مکر جاتے ہیں، معاہدہ جو اگریمنٹ لکھا ہے اس سے مکر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس گواہ اور ثبوت نہ ہو تو جو اصل رقم جس کا واپس کرنا لازم ہے، ضروری ہے اس پر، اس سے مکر جاتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ان چیزوں کو لکھ لینا اپنے لیے بڑی عافیت کی بات ہے۔ اس میں جھگڑا لڑائی بھی نہیں ہے، آپ کے مال کے ڈوبنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس دور میں یہ چیزیں اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بات بیان فرمائی ہے، پوری آیت میں تقریباً انہی چیزوں کا بیان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے جائیں گے آیت کو، لمبی آیت ہے تو ویسے ویسے ہم اس کی تفسیر بھی سن لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو کہ ہاں فلاں کو ہم نے اتنا قرض دیا، فلاں صاحب کو دیا، ان 2 گواہوں کی موجودگی میں دیا، اور اتنے دن کے لیے دیا۔ یہ چیز لکھ لیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے، اللہ ابھی آگے اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ چھوٹی سی بھی اگر قرض ہو نا، چھوٹی سی رقم ہو، کچھ ہی دنوں کے لیے ہو، تو اس کو بھی لکھ لینا ہی بہتر ہے۔ مستحب ہے کہ اس کو بھی لکھ لیا جائے، تاکہ بھولنے کا اندیشہ نہ رہے، مال کے ڈوبنے کا اندیشہ نہ رہے، آپس میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، رشتے اچھے رہیں، اور آپ کا مال بھی آسانی سے مل جائے۔ تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قرض میں مہلت دے دو، قرض کو معاف کر دو، لیکن اب یہاں بتا رہا کہ قرض لینے دینے کا یا کوئی بھی معاملہ، تجارت کا ہی کیوں نہ ہو، کاروبار کا کیوں نہ ہو، ادھار لینے دینے کا معاملہ کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ وہ فرمایا یہ ہے کہ تم اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان ہونے والے معاملات کو کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم 2 آدمی قرض لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، یا کاروبار کا کوئی ہمارا اگریمنٹ ہے یا معاہدہ ہے، تو اس کو ایک لکھنے والا لکھ لے۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان سب معاملات میں ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، جو ان معاملات کو اچھے سے سمجھتا ہو، جو ان چیزوں کو لکھنا جانتا ہو، ان کا حساب رکھنا جانتا ہو، اور ان کے لکھنے کا جو پروفیشنل طریقہ ہے وہ اسے معلوم ہو، تو وہ ان چیزوں کو لکھ دے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ،
اور تمہارے درمیان جو بھی معاملہ ہو اسے ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے، کہ یہ نہیں کہ 10 ہے تو 20 لکھ دے، یا 10 ہے تو گھٹا کے 8 لکھ دے۔ یہ ظلم و زیادتی نہ کرے، انصاف کے ساتھ لکھے، جیسا معاملہ ہو ویسا ہی لکھ کر کے دونوں کو، یعنی جو دونوں فریق ہیں ان کو وہ دے دے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو بھی لکھے وہ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک لکھے، غلطی نہ کرے اس میں۔ اور کوئی بھی لکھنے والا ہو جو لکھنا جانتا ہو، حساب و کتاب کا اسے علم ہو، وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا، فرماتا ہے کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے ویسا لکھ دے وہ۔ اگر کوئی اسے کہتا ہے کہ چلیے آپ ہمارا حساب کتاب کر دیجئے، اور اس کے پاس علم ہے اور خالی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو اس کے لکھنے کا اور حساب و کتاب کی جو فی بنتی ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، تو اب یہ لکھنے والا انکار نہ کرے، یہ کام کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے علم اور نالج دیا ہے حساب و کتاب کا، اور اس کے شکرانہ یہ ہے کہ جس کام کا، جس چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ کام وہ کر دے، اور وہ ہے لکھنا، حساب و کتاب کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، علم دیا ہے، نالج دیا ہے، ویسا وہ چیزوں کو لکھ دے۔ تو ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ جس کے پاس علم ہے اس چیز کا، جس کے پاس نالج ہے، جس کو اکاؤنٹنگ آتی ہے، جس کو حساب و کتاب آتا ہے، اور اس کا پروفیشن بھی یہی ہے، اور وہ خالی ہے، کہیں بیزی بھی نہیں ہے، اور جو سامنے والا ہے اس کی فی بھی دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر اس کو اس کام سے انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ جا کر کے یہ کام کرے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسئلہ بیان فرماتا ہے، اس میں فرماتا ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اور جس پر حق لازم آتا ہے وہ صحیح صحیح لکھوائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس کے حق میں سے کوئی بھی کمی نہ کرے۔ اچھا، جو یہ لکھوانے کی ذمہ داری ہے وہ کس کے سر ہے؟ فرمایا جس پر حق لازم آتا ہے۔ سپوز کریں میں نے قرض دیا اور آپ نے قرض لیا، تو اب حق آپ پر لازم ہے، یعنی آپ کو واپس کرنا ہے، تو یہ لکھوانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، جس نے قرض لیا ہے، جس نے دیا اس کی نہیں، جس نے لیا اس کی ذمہ داری ہے، جس نے ادھار دیا اس کی نہیں، جس نے ادھار لیا ہے اس کی